نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعہ کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ فلاح کی حقیقت راحت ہے، کامیابی کی جو حقیقت ہے وہ راحت ہے. اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ کامیابی اس کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ مال مل جائے، زیادہ بڑا مکان ہو جائے، زیادہ اچھی گاڑی مل جائے، یعنی دنیا کے مال و اسباب کے ساتھ ہم راحت کو جوڑتے ہیں. حالانکہ راحت کا جو تعلق ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے، مال و اسباب کے ساتھ نہیں. تو فلاح کی جو حقیقت ہے وہ راحت ہے، وہ ساز و سامان کا جمع کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ضروریات زندگی تو ہو سکتی ہے لیکن وہ راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک انسان ہے، ایک آدمی بڑا مالدار ہے، دنیا کی آسائشیں اس کے پاس ہیں، لیکن اسے رات کو نیند نہیں آتی، وہ نیند کی گولیاں کھاتا ہے جب بھی نیند نہیں آتی. اب ایسے شخص کو نیند کیوں نہیں آتی جبکہ زندگی کی آسائشیں اور راحت کے اسباب تو سب موجود ہیں، لیکن نیند نہیں آتی، نیند کی گولی کھاتا ہے جب بھی نہیں آتی. تو پتہ چلا اسباب جو ہے وہ اس کا نام راحت نہیں ہے. راحت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. ایک غریب ہے، مزدور ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، رات کو بستر پہ جا کر لیٹتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے، سکون کی نیند سوتا ہے. نہ کسی دوا کی ضرورت ہے، نہ کسی گولی کی ضرورت ہے، نہ نرم اور گرم بستر کی ضرورت ہے، ایسے نیند آ جاتی ہے، ساری رات کو سوتا ہے، صبح بالکل فریش اٹھ جاتا ہے. اور یہ سیٹھ صاحب صبح آنکھیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ رات کو نیند نہیں آئی. تو راحت ساز و سامان کا نام نہیں ہے. آج انسان کی جو دوڑ ہے وہ ساز و سامان کی طرف ہے. بڑا کاروبار، بڑی ملازمت، بڑا مکان، بڑی گاڑی، یہ ساری چیزیں کس لیے؟ راحت کے لیے. تو راحت ساز و سامان کا نام نہیں ہے، وہ راحت تو انسان کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے. جیسے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک نواب صاحب تھے، بڑے مالدار آدمی تھے لیکن بیمار تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ ان کا معدہ بالکل کام نہیں کرتا تھا، کچھ چیز کھا نہیں سکتے تھے، کوئی ہضم نہیں کر سکتے تھے. اور حالت یہ تھی کہ بڑی جاگیر ان کی تھی، بڑے نواب تھے. اطباء نے یہ کہا تھا کہ جو قیمہ ہوتا ہے اسے کسی کپڑے میں لپیٹ کر اسے چوس لیا کرو تاکہ اس کی کچھ غذائیت اندر چلی جائے. اور مال و دولت کا کوئی شمار نہیں. ایک مرتبہ اپنی مکان کی، اپنی حویلی کی بالکونی پر بیٹھے تھے، دیکھا کہ سامنے باغ میں مزدور آیا اور اس مزدور نے ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھا، اپنا رومال کھولا، بڑی موٹی موٹی 2-3 روٹیاں نکالی، کھائی، پانی پیا، پتھر پہ سر رکھا، سو گیا. یہاں ان کو نیند بھی نہیں آتی، کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا. تو وہ نواب صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو غریب آدمی ہے نا، مزدور، اگر یہ میرا سب کچھ لے لے اور اس کی صحت مجھے مل جائے تو میں اس پر بھی راضی ہوں کہ میری جو مال و دولت، جائیداد، سب کچھ یہ لے لے، لیکن مجھے اس کی صحت ہی مجھے دے دے اپنی، تو میں اس پہ راضی ہوں. تو راحت کا نام مال و دولت کا جمع کرنا نہیں ہے.
ساز و سامان کا جمع کرنا نہیں ہے، راحت کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ اگلی بات جو حضرت نے فرمائی کہ نماز سے قلب کو وہ راحت ملتی ہے، نماز سے قلب کو وہ راحت ملتی ہے جو ہزار کھانوں سے بھی نہیں مل سکتی، ہزار کھانوں سے بھی نہیں مل سکتی جو راحت نماز سے ملتی ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، بھئی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے؟ کہ جب اولاد نیک ہو، فرما بردار ہو، کہنا ماننے والی ہو، تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں ہے؟ اسے راحت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، تو وہ دل کا سکون وہ انسان کی روح کی غذا بن جاتی ہے، تو وہ اولاد گویا کہ اس کی روح کی غذا بن جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز یہ بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو راحت قلب کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن اگلی بات ایک اور حضرت نے بڑی اہم فرمائی کہ نماز راحت قلب کا ذریعہ ہے، اس سے راحت ملتی ہے جو ہزار کھانوں سے بھی نہیں مل سکتی، مگر اس راحت کا احساس ایک خاص میعاد کے بعد ہوتا ہے، کچھ عرصے اس کام کو کرتے رہنے کے بعد، جو ہر شخص کے لیے اس کے مناسب ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانے کی کچھ مقدار اندر جاتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ پیٹ بھر گیا، پھر احساس ہوتا ہے کہ کچھ اس کی توانائی محسوس ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلا لقمہ کھایا اور پیٹ بھر گیا، اور نہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ پہلا لقمہ کھانے کے بعد پیٹ بھر گیا۔ انسان نوکری کرتا ہے، ایک مہینہ گزرتا ہے تو تنخواہ ملتی ہے 30 دن کے بعد۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے دن جائے کام کرے کہ تنخواہ آج مل جائے پورے مہینے کی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو وہ چیزیں حاصل ہوتی ہے، وہ چیزیں کیا، اس کے فوائد اور اس کے ثمرات۔ سارا دن دکان کھول کر بیٹھتا ہے، شام کو کوئی گاہک آ جاتا ہے، سارا دن خالی بیٹھا رہتا ہے، لیکن بیٹھنا پڑتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے فوائد و ثمرات ملتے ہیں۔ اسی طرح کوئی انسان آج نماز پڑھنا شروع کرے اور 2-4 دن کے بعد کہے مجھے تو کوئی دل میں راحت محسوس ہوئی نہیں، نماز پڑھنے سے مجھے تو کوئی راحت محسوس ہوئی نہیں، ایک معتد بھی مدت تک اس نماز پڑھتے رہو، ایک معتد بھی مدت تک اللہ کا ذکر کرتے رہو، تلاوت کرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، نیکی کا اہتمام کرتے رہو، اس کے بعد احساس ہوگا کہ ہاں اندر اب روحانی طور پر، باطنی طور پر، قلبی طور پر اب کچھ اندر جلا اور صفا کی کیفیت آ رہی ہے، کچھ صفائی آ رہی ہے، کچھ نزہت آ رہی ہے، کچھ تقویت آ رہی ہے، کچھ قوت محسوس ہو رہی ہے۔ اور اگر پہلے دن ہی آدمی سوچے کہ جی نماز پڑھی تو کچھ تو ملا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اسے کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک معتد بھی مدت تک انسان اس عمل میں لگا رہے، اور جب لگا رہتا ہے نا تو اس عمل سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے، پھر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اگر نماز کا وقت آئے اور نماز نہ پڑھے طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، طبیعت بے چین ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب اس عمل کے یہ فوائد و ثمرات میں سے یہ بات ہے کہ اس کے اندر وہ چیز ایسی جاگزی ہو گئی، جیسے کھانے کا وقت آتا ہے نا، بھوک لگتی ہے تو اب اندر سے الارم آتا ہے، کھانا کھانا کھانا، بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، اب اسے ضرورت ہے، اب اس کے بغیر جانتا ہے گزارا نہیں ہے۔ تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ عبادت کے بغیر، ذکر کے بغیر، تلاوت کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، یعنی اس سے طبیعت ایسی مانوس ہو جاتی ہے کہ پھر وہ چھوڑے بھی وہ عمل نہیں چھوٹتا، وہ گویا کہ اس کی غذا بن جاتی ہے، وہ عمل اس کے قلب کی، اس کے روح کی غذا بن جاتی ہے۔ اور جب اسے وہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ وہ عمل اس کی غذا بن جائے تو یہی تو راحت ہے، اب اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کے ساتھ تو راحت ملتی ہے، اس کے بغیر راحت نہیں ملتی۔
تو راحت نام کس چیز کا ہے؟ دل کے اطمینان کا، اور دل کا جو اطمینان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے وابستہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے کہا الا، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ کیا، تنبیہ کے ساتھ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، یعنی کسی دھوکے میں نہ رہو۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، بذکر اللہ، اللہ کا ذکر، یہ اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی مال و دولت سے نہیں حاصل ہوتا، کسی اچھے مناظر اور تفریح گاہ پر جا کر ان چیزوں کو دیکھ کر دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نافرمانی کے ساتھ جیتا ہے تو نافرمانی کے ساتھ اللہ کی دل کا اطمینان کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جی رہا ہے تو وہ اپنے مولا کا طالب نہیں ہے، وہ غیر کا طالب ہے، وہ غیر کا طالب ہے۔ اور جو مولا کو چھوڑ کر غیر کی طلب میں لگ جائے، لذت کا طالب، شہوت کا طالب، خواہشات کا طالب، اور اللہ کو ناراض کر کے، تو بھلا اس کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے، اطمینان آ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ غیر کا طالب ہے نا، اللہ کا طالب نہیں ہے۔ لیکن جو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کا طالب بن جاتا ہے، اللہ کی طلب میں لگ جاتا ہے، پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنا عمل کیا، تھوڑا کیا یا زیادہ کیا، لیکن کیا پابندی کے ساتھ، بس کیا، پھر اللہ اس کے دل کو چین اور اطمینان دیتا ہے۔ اور یہ جو کہا نا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اس ذکر سے دلوں کا اطمینان ہے، تو نماز کیا ہے؟ یہ بھی تو ذکر اعظم ہے۔ ارے بھائی، ایمان کے بعد جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ نماز ہے، اور سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگی، اور جتنی بھی طاعات اور عبادات ہیں وہ سب ذکر میں داخل ہیں، اور اس میں نماز سب سے بڑا ذکر ہے، کیونکہ ایمان کے بعد پہلا فریضہ یہی ہے، فرائض میں سے ہے نا۔ یعنی آدمی اگر تلاوت قرآن کرتا ہے تو مستحبات میں سے ہے، تسبیح ہاتھ میں لے کر ذکر کرتا ہے تو مستحبات میں سے ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ لیکن نماز پڑھتا ہے تو فرض کو ادا کرتا ہے، تو یہ ذکر فرض درجے کا ذکر ہے کہ جس کے چھوڑنے پر پکڑ بھی ہے، سزا بھی ہے۔ تو ایسے عمل کی جب پابندی کرے گا تو کیا اس کے قلب کو راحت نہیں ملے گی؟ یقیناً اس کو راحت ملے گی، یقیناً اس کو اطمینان نصیب ہوگا، اور یہ اطمینان اللہ کے قرب کا اطمینان ہوگا، اللہ کی نزدیکی کا اطمینان ہوگا کہ یہ نماز اسے اللہ سے قریب کر رہی ہے، قریب کر رہی ہے۔ اور جب نماز کا ناغہ ہو گیا، وقت سے بے وقت ہو گئی، یہ بے چینی، بے قراری اس بات کا احساس دلا رہی ہے کہ دیکھ تو جلدی سے نماز پڑھ اور اس قرب کے قریب پہنچ، تو دوری اختیار کر رہا ہے، تو اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ تو وہ دور ہونے کی بے چینی اور بے قراری ہے کہ اندر سے سائن، اندر سے الارم کہ نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی۔ آپ دیکھیں جو نماز کا عادی ہوتا ہے نا، پھر سفر میں ہو، کہیں بھی ہو، نماز ہر جگہ پڑھتا ہے۔ وہ ٹرین میں ہے تو نماز پڑھتا ہے، وہ جہاز میں ہے تو نماز پڑھتا ہے، ریلوے اسٹیشن پہ ہے تو نماز پڑھتا ہے، ایئرپورٹ پر ہے تو نماز پڑھتا ہے، وہ کہیں پہ نماز کو نہیں چھوڑتا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تعلق والے تھے، تو حضرت کے پاس سفر کر کے آئے۔ جب سفر کر کے آئے تو ٹرین سے آئے، اس زمانے میں ریل کا سفر زیادہ ہوتا تھا، تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی ریل کا سفر کر کے آئے ہو تو ٹرین میں نماز پڑھی تھی، ریل میں نماز پڑھی تھی؟ کہنے لگے کہ حضرت وہاں تو سارے ہندو بیٹھے ہوئے تھے، ہندوستان کی بات ہے تو ظاہر ہندو زیادہ سفر کرتے تھے، ہندو زیادہ ہوتے تھے ریل میں، تو وہاں تو سارے ہندو تھے، میں ان کے سامنے نماز پڑھتا، وہ کیا کہتے؟ حضرت کو سخت ناگواری ہوئی، سخت غصہ ہوئے۔ ارے فرمایا کہ تم نے ان کی وجہ سے نماز قضا کر دی، نماز کو چھوڑ دیا؟ وہ تو ہمارے ایمان کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی انہیں اچھا نہیں لگتا، تو کیا ان کی وجہ سے ایمان بھی چھوڑ دیں گے؟ تو کبھی ہم نیک عمل کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ سب لوگ تو کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، شادی کی دعوت ہے، اور ایک اچھا بھلا دیندار آدمی ہے کہ یار میں بیٹھ کے کیسے کھاؤں، شرم آتی ہے۔ ارے بھائی ان کو شرمانے کی ضرورت ہے، بے شرم تو وہ ہوئے ہیں۔ جب بیٹھ کر کھاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ بیٹھ کر کھانا انسانیت کا طریقہ ہے، کھڑے ہو کر کھانا جانوروں کا طریقہ ہے۔
تو تم صحیح عمل کو کیوں چھوڑتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو اس لیے کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی اور تقویٰ یہ انسان کے قلب اور روح کی غذا ہے، اور جب اس دل کو غذا ملتی ہے نا، پیٹ میں کھانا پہنچ جاتا ہے نا، اس کو سکون ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ بے چینی، بے قراری ہوتی ہے۔ اسی طرح دل کا جو غذا ہے نا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اگر اس کو غذا دیتے رہیں گے، یہاں چین اور اطمینان رہے گا، اور اس کو غذا نہیں دیں گے، بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی۔ اور اس کی غذا میں جو سب سے بڑی غذا ہے، سب سے مقوی غذا ہے، وہ نماز ہے۔ نماز پنجگانہ کی پابندی، یہ سب سے مقوی غذا ہے اس دل کے لیے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے اندر زندہ رہتی ہے، اور مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو، کیونکہ اس پانی میں اس کی حیات ہے، پانی میں مچھلی کی حیات ہے، اور اگر پانی سے باہر نکال دو کیا ہوگا؟ تڑپنے لگتی ہے، پھڑپھڑانے لگتی ہے۔ تو اسی طرح دل کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اگر اس کو غذا مل رہی ہے تو یہ ٹھیک ہے، ورنہ اس کی غذا کو بند کر دو، اس کے اندر بے چینی، بے قلی پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر پریشانی آ جائے گی، انتشار آ جائے گا۔ تو اس لیے اپنے دل کو غذا دیتے رہنا چاہیے، اور وہ ہر نیکی، ہر طاعت اس کی غذا ہے۔ اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا محسوس ہوا، کیا محسوس نہیں ہوا، نہیں، کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک لقمہ کھایا اور سوچا کہ پیٹ بھرا یا نہیں بھرا، ارے کچھ غذا اندر پہنچے گی تو پیٹ بھرنے کا احساس ہوگا۔ کچھ عرصے نیکی کرتا رہے گا تو پھر احساس ہوگا کہ ہاں اب اس کا فائدہ محسوس ہو رہا ہے، اب نیکی کی رغبت ایسی پیدا ہو گئی، اب اس کا چھوڑنا مشکل ہے، اب گناہ کی نفرت ایسی دل میں آ گئی، اب اس کے قریب جانا مشکل ہے۔ تو یہی تو دل کا اطمینان ہے کہ اس کے دل میں ایک یکسوئی پیدا ہو گئی، اور اس کے اندر کا جو کمپاس ہے نا، اس کی سوئی وہ اللہ کی طرف لگ گئی، قبلے کی طرف لگ گئی، اب یہ سوئی ادھر ادھر نہیں بھٹک رہی۔ تو یہی تو اطمینان ہے۔ اور کون سا اطمینان ہے؟ اطمینان کو گھول کے پلایا جاتا ہے، اطمینان کو کوئی آسمان سے نازل ہوتا ہے؟ ارے بھائی ہمارے عمل سے اطمینان پیدا ہوتا ہے نا، اور بدعمالی سے بے اطمینانی آتی ہے۔ تو اس کا سب سے اعظم ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے، اس لیے نمازوں کی پابندی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یہ ایسی غذا ہے کہ اللہ نے دن میں 5 وقت رکھی ہے، رکھی تو تھی 50 وقت کی، 50 وقت کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اس کی پابندی نہیں کر سکے گی، تو بار بار جا کے اللہ سے سفارش کی، ہر دفعہ جانے میں 5 کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی، پھر 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں بھی تخفیف کرا لو، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑے گی۔ آپ نے کہا کہ مجھے اب حیا آتی ہے کہ اب میں بار بار جاؤں، بار بار اللہ سے عرض کروں۔ معراج کا واقعہ ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں نا، تمام عبادات کی جو فرضیت اور وجوب نازل ہوا وہ زمین پر نازل ہوا، بذریعہ وحی نازل ہوا۔ لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ آپ کو آسمانوں کو برا کر یہ تحفہ دیا گیا، اسے آتا نماز مومن کا تحفہ ہے۔ تو یہ تحفہ جو ہے آسمانوں پہ بلا کے دیا گیا، معراج۔ تو اس نماز میں اس امت کی معراج ہے۔ آپ کی معراج کیا تھی؟ آپ کو آسمانوں پر بلایا۔ اور ہماری معراج کیا ہے؟ ہم یہ نماز پڑھیں، اس میں ہماری معراج ہے، تو اس میں ہماری معراج ہے۔ تو اس لیے اور 5 وقت ہے، اور 5 وقت پر اللہ کا فضل کتنا ہے؟ کہا کہ ہم نے تعداد تو کم کر دی لیکن ثواب کم نہیں کیا۔ 5 وقت پڑھو گے ثواب 50 وقت کا ملے گا۔ 5 نمازوں میں ثواب 50 نمازوں کا ہے، کیونکہ جو داتا اور غنی ہوتا ہے نا، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا یہ چیز اگر مقدار کے کمیت کے اعتبار سے کم کی ہے تو اس کی کیفیت بھی کم کر دی جائے۔ نہیں، کیفیت کم نہیں کی، کیفیت پوری 50 نمازوں کی ہے۔ تو ان 5 نمازوں میں 50 نمازوں کے برابر اللہ کا قرب ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، پھر بھی انسان سستی کرے۔ اور کتنی اہم عبادت ہے کہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی برکت یہ ہوگی کہ باقی اعمال بھی درست نکلیں گے یا درست کر دیے جائیں گے نماز کی برکت سے، اور یہ نماز نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن جس کی نماز میں کوتاہی ہوگی یہیں پہ گاڑی اٹک جائے گی، پھر باقی چیزوں کا بگاڑ کیسے درست ہوگا؟
پھر جہاں نماز میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، یعنی سنن جو ہے سنتیں، اسی کے ساتھ نوافل بھی تو ہے نا۔ آج سنتیں پڑھ لیتے ہیں، فرائض اور واجبات تو پڑھ لیتے ہیں، نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مانا کہ نوافل کے چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، سنت موقدہ وہ پڑھ لی اور نفل کیوں چھوڑ دیے؟ ظہر کے بعد کی 2 سنتیں پڑھ لی، بعد کے 2 نفل چھوڑ دیے، بھئی کیوں چھوڑ دیے؟ چلو کسی کو کام کا تقاضا ہے، کوئی ایسی مصروفیت ہے، کہیں ضروری جانا ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کی نماز اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اور ظاہر ہے ہماری نماز میں تو کوتاہی ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کوئی نفل نماز بھی اس کے پاس ہے؟ اگر نفل نماز ہوگی تو اس فرض کی کمی کو نفل سے پورا کر دیا جائے گا۔ تو نفل کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ فرائض کی مثال ایک مخمل کی ہے اور نفل کی مثال ایک ٹاٹ کی ہے۔ اس مخمل میں ٹاٹ کا پیبند لگا کر اس کا گزارا ہو جائے گا۔ اسی طرح فرض روزوں کے اندر اگر کوتاہی ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی نفل روزے بھی اس کے پاس ہیں؟ فرشتے کہیں گے نفل روزے ہیں، اس فرض کی کمی کو نفل سے پورا کر دیا جائے گا۔ فرض زکوٰۃ کے اندر اگر کوتاہی ہوگی تو نفل صدقات اور خیرات اگر کیے ہوں گے تو اس نفل صدقات اور خیرات سے اس فرض زکوٰۃ کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے نفل کی بھی پابندی کرنی چاہیے، نفل نماز، نفل روزے، نفل صدقات و خیرات، اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ کیوں کہ اس میں نفع ہے، فائدہ ہے، اور نفع والا کام چھوڑا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا وأکرمنا ولا تہنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم۔ آمین برحمتک یا